کیونکہ مدینہ منورہ تین طرف سے گرا ہوا تھا، تین طرف سے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، صرف شام کی طرف سے ایک راستہ تھا کہ جس سے مدینہ منورہ پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تجویز کو پسند کیا اور تقریباً 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو خندق کھودنے پر لگا دیا۔ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس خندق کی لمبائی تقریباً 5.5 کلومیٹر بنتی تھی، اس کی چوڑائی 30 فٹ تھی اور اس کی گہرائی 15 فٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جماعت بنائی اور ان کو نشانات لگا کر دے دیے کہ آپ نے یہاں تک گڑھا کھودنا ہے۔ اب کتنی مقدار بنتی تھی، کتب کے اندر مختلف روایات لکھی ہوئی ہیں۔ بعض کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 10 میٹر ہر جماعت کے حصے میں آئی تھی، بعض کے اندر 15 اور بعض کے اندر 20 بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ خندق کھودنے میں کتنے دن لگے؟ بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 6 دن لگے اور بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 15 دن لگے۔ بہرحال کفار جب مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مدینہ میں داخلے کا جو راستہ تھا وہاں تو خندق کھودی ہوئی ہے، تو اس کو پار کیسے کریں گے؟ عرب کے اندر اس چیز کا رواج نہیں تھا، یہ جنگی چال غیر عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی تھی۔ بہرحال یہ محاصرہ جاری رہا اور کفار کے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ ہر طرف کفار قریش جو تھے، کفار عرب یہودی اور جتنے بھی مسلمانوں کے مخالف تھے وہی نظر آتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا فتح دینے کا۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے، وہ بھی اس لڑائی میں ڈٹے رہے۔ مسلمان مدینہ منورہ کے اندر محصور تھے۔ یہ جو مسلمانوں کے دشمن عناصر جتنے بھی اکٹھے ہو کر آئے تھے، یہ چونکہ مختلف جگہوں سے مختلف قبائل سے آئے تھے، تو یہ جب وہاں آ کر رکے، روزانہ کی بنیاد پر تیر اندازی ہوتی تھی، سنگباری ہوتی تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا تھا، کیونکہ یہ سارے دشمن اسلام مدینہ منورہ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس طرح تو مسلمان محفوظ تھے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کا ایک دوسرا قبیلہ بھی آباد تھا جو بنو قریظہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب بنو نذیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا تھا تو بنو قریظہ نے دوبارہ صلح نامہ اور معاہدہ کر لیا تھا۔ یہ بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے کوشش کی
اور بنو قریظہ کو پھر مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔